منتقل ہوتی ہے۔ آخر آدم کی وہ کون سی میراث ہے کہ جس کا وارث اس کے بیٹے نہیں ہے، حسین ہے۔ آخر نوح کی وہ کون سی میراث ہے کہ جس کے وارث نوح کے بیٹے نہیں ہیں، حسین وارث ہے۔ ابراہیم کی وہ کون سی میراث ہے کہ ابراہیم کے وہ بیٹے کے جو اسماعیل اور اسحاق ہیں، نبی بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، مگر وارث حسین ہے۔ موسیٰ کی وہ کون سی میراث ہے کہ وارث موسیٰ کا بھی حسین ہے۔ تمام انبیاء کا وارث تنہا حسین ہے۔ یاد رکھو، یہاں بات مادی میراث کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات معنوی میراث کی ہے، روحانی میراث کی ہے، ایمانی میراث کی ہے، اسلامی میراث کی ہے، انسانی میراث کی ہے، نورانی میراث کی ہے، اور وہ میراث کا نام ہے دین اور اسلام۔ یعنی آؤ دم سے لے کر خاؤ دم تک ہر نبی اللہ کی طرف سے جو ایمانی اور روحانی اور نورانی میراث چھوڑ کر گیا ہے، اس کا نام ہے دین۔ دین، آدم نے دین چھوڑا، نوح نے دین چھوڑا، ابراہیم نے دین چھوڑا، موسیٰ نے دین چھوڑا، عیسیٰ نے دین چھوڑا، مصطفیٰ نے دین چھوڑا، کتابوں نے دین چھوڑا، صحیفوں نے دین چھوڑا۔ 61 ہجری میں یزید پلید آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ حسین آگے بڑھا، فاطمہ کے لال نے ثابت کیا میں آدم کا بھی وارث ہوں، نوح کا بھی وارث ہوں، ابراہیم کا بھی وارث ہوں۔ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی کی میراث کو جو محفوظ کر لے اسے حسین کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ دین اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ سوالات انبیاء نے تکلیفیں اٹھا کر، زحمتیں اٹھا کر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ اس دین کو ہر زمانے میں خطرات لاحق ہوتے رہے، لیکن 61 ہجری کے اندر اس دین کو وہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر فرزند رسول اس دین کے حلق میں اپنے لہو کے قطرات نہ اتارتے تو یہ دین دم توڑ جاتا۔ آج اسلام نہ ہوتا، دین کا جنازہ نکل چکا ہوتا، آج نہ توحید ہوتی، نہ نبوت ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ اذان ہوتی، نہ نماز ہوتی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ تسبیح، تحلیل، طواف، کعبہ، قرآن، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ رمضان کی بہاریں، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ احسان ہے حسین ابن علی کا کہ آج مسلمان گلدستہ اذان پر اذان بھی دے رہا ہے، مصلی پر جا کر خالق کو سجدہ بھی کر رہا ہے۔ آج اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، محمد رسول اللہ موجود ہے، آج سینے میں ایمان موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے۔ تو یہ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ اگر حسین آگے بڑھ کر اپنا بھرا گھر نہ دیتے تو نہ قرآن بچتا نہ توحید بچتی۔ یہ احسان حسین ابن علی کا ہے۔ عزادارو دیکھو یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ دیکھیے اللہ نے ذمہ داری دی تھی، سورہ مبارکہ لیل میں کہا تھا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ خدا نے ذمہ داری لے لی تھی، کہا تھا نا کہ تمام انسانوں تک ہدایتیں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام ہم کریں گے۔ مالک لا تدرک الابصار، تجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو نظر ہی نہیں آتا، نہ تو دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ تو بات کرتا ہے، نہ ملاقات کرتا ہے، نہ خطبہ کرتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ نظر آتا ہے، اور کیا ہدایت میں کرتا ہوں؟ تو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ تو اس نے قرآن مجید میں بتایا کہ میں نے ہدایت 2 وسیلوں سے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اپنی طرف سے تم تک اپنی ہدایتیں پہنچانے کے لیے 2 وسیلے رکھے ہیں، ایک ناطق اور دوسرے سامع۔ ناطق کو انبیاء اور مرسلین کی صورت میں بھیجا، نبیوں کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، اماموں کی صورت میں بھیجا۔ یہ نبی، رسول اور امام جو ہے یہ بول کر ہدایت کرتے ہیں، اس لیے یہ ہادیان ناطق ہیں۔ کہ جو سامع ہادی ہیں انہیں اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی صورت میں رکھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، انہیں پڑھ کر ہدایت لی جاتی ہے۔ تو 2 طرح کے ہادی رکھے، دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء۔ وہ کہتا ہے میں تو نظر نہیں آتا،
مگر تمہارے درمیان اور اپنے درمیان میں نے وسیلے رکھے ہیں، میں نے ہادی رکھے ہیں، میری ہدایتیں وہ تم تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ناطق بھی ہیں اور صامت بھی ہیں۔ جو صامت وسیلے، مثلا قرآن مجید صامت ہادی ہے۔ قرآن مجید اپنے آغاز ہی میں تو کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں بھی اپنے ہادی ہونے کا اعلان کیا۔ اسی سورہ بقرہ کے آخر میں جا کر پھر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو قرآن بار بار اپنے ہادی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن صامت ہادی ہے، تورات، زبور، انجیل صامت ہادی ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ سب ناطق ہادی ہیں۔ یہ سب کس لیے آئے؟ اللہ کی ہدایتیں ہم تک پہنچانے کے لیے آئے۔ میں کہتا ہوں پروردگار، تو نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی قدرت کا اعلان کیا ہے اور تو نے کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، قادر مطلق ہوں، قادر مطلق ہوں۔ مگر جب تو نے ہمیں ہدایت دی تو وسیلوں سے ہدایت دی ہے، ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی ہے۔ مالک وسیلہ تو وہ کیا کرے جو مجبور ہوا کرتا ہے، جو محتاج ہوا کرتا ہے۔ میرے اللہ تو رب ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، قدیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، محسن ہے، مہربان ہے، قادر مطلق ہے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر تو نے ہمیں ہدایتیں دینے کے لیے وسیلوں کا سہارا کیوں لیا؟ عجب نہیں کہ پردہ وحدت سے آواز آئے کہ میں یہی تو تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ ہو کر، رب ہو کر، قادر ہو کر بغیر وسیلے کے ہدایت دیتا نہیں ہوں تو تم محتاج ہو کر بغیر وسیلے کے ہدایت لے کیسے سکتے ہو؟ اگر فرش ادا پر بیٹھیں گے تو آپ کا اجر بڑھ جائے گا، آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، حسین کی ماں آپ سے راضی ہوں گی، مجلس کا ماحول زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ لہذا اگر آپ بیٹھ جائیں گے فرش ادا پر تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ سب کے سب اگر تشریف رکھیں عزادار، اس لیے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے اور یہ حسین کی بات ہو رہی ہے، حسین کے دن میں حسین کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے میں یہاں تک کیوں لایا ہوں کہ پروردگار عالم نے ایک تو بہت بڑا احسان یہ کیا، میری مجلسوں میں آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ اس نے انسان پیدا کیا، اس سے بڑا احسان کہ انسانیت کو محفوظ رکھنے کا سامان فراہم کیا۔ اس سامان کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت کی وسیلوں سے وسیلے بنائے دو طرح کے، ناطق اور صامت، ٹھیک ہے؟ تو وجعلناہم ائمۃ یہدون میں کون آیا؟ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے نبی ہیں یہ سب اس میں آ گئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کی ہدایتیں ہم تک پہنچانے کے لیے آئے۔ تو آدم کون ہے؟ آدم ہے ہادی ہدا، نوح ہے ہادی ہدا، ابراہیم ہے ہادی ہدا، موسیٰ ہے ہادی ہدا، عیسیٰ ہے ہادی ہدا، یعنی اللہ کی ہدایتوں کی ہدایت کرنے والے، اللہ کے راستے کی رہنمائی کرنے والے، یعنی الہی ہدایات کو ہم تک پہنچانے والے ہیں یہ۔ تو یہ ہادی ہدا ہو گئے نا۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی ہادی ہدا ہے، اور پھر پیغمبر نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا۔ یہ تو سب ہادی ہدا ہے اور حسین مصباح ہدا ہے۔ حسین مصباح ہدا ہے۔ جو دوست سمجھیں گے وہ بولیں گے اس بات کو، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ بالتحقیق حسین مصباح ہدا ہے، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی وہ حسین ہے، ٹھیک ہے؟ اور نجات کی کشتی بھی حسین ہے۔ وسفینۃ النجات، حسین مصباح ہدا ہے اور سفینہ نجات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہے کس کس کو چھوڑ کے حسین کو کہا ہے کہ حسین سفینہ نجات ہے؟ میری طرف توجہ، اللہ نے کس کس کو چھوڑا ہے؟ کن کن ہستیوں کو چھوڑ کر کہا کہ یہ سفینہ نجات نہیں ہے، حسین سفینہ نجات ہے؟ آدم کو چھوڑا، نوح کو چھوڑا، ابراہیم کو چھوڑا، موسیٰ کو چھوڑا، عیسیٰ کو چھوڑا، تمام انبیاء کو چھوڑ کر کہا حسین سفینہ نجات ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔
یعنی خالی آدم کو مان لو، نوح کو مان لو، ابراہیم کو مان لو، موسیٰ کو مان لو، جب تک حسین کے دروازے پر نہیں آؤ گے نہ آدم قبول کرے گا، نہ نوح قبول کرے گا، نہ ابراہیم قبول کرے گا، نہ موسیٰ قبول کرے گا، نہ عیسیٰ قبول کرے گا۔ اور سنو، وہ نور ہدایت کہ جس روشنی کو ہدایت کی جو روشنی دینے کے لیے آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے، انبیاء آئے تھے، ان سب نے ہدایتوں کی روشنیاں انسانی معاشرے تک پہنچائی ہیں، مگر اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی پہنچائی ہوئی ہدایات کے نور کو ایک جگہ پر جمع کر کے جب سمیٹا تو اسے مجسم کر دیا وجود حسین ابن علی میں۔ اس لیے کہا کہ حسین مصباح خدا ہے۔ اب جسے آدم کی چھوڑی ہوئی روشنی چاہیے وہ بھی حسین کے پاس آئے، جسے نوح کی چھوڑی ہوئی روشنی چاہیے وہ بھی حسین کے پاس آئے، جسے ابراہیم کی چھوڑی ہوئی روشنی چاہیے وہ بھی حسین کے پاس آئے، جسے موسیٰ کی چھوڑی ہوئی روشنی چاہیے وہ بھی حسین کے پاس آئے۔ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام انبیاء کی چھوڑی ہوئی ہدایتوں کی روشنی تمہیں حسین سے ملے گی، حسین سے ملے گی۔ یعنی اگر کوئی حسین کو چھوڑ دے تو دوسری طرف ضلالت و گمراہی کا اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حسین کی دوسری طرف ضلالتوں کا اور گمراہیوں کا اندھیرا ہے، اندھیرا۔ حسین ہے نور ہدایت۔ انبیاء کی جو ہدایتوں کی روشنی تھی وہ کل کی کل جمع ہو گئی ہے حسین ابن علی کے پاس۔ حسین مصباح خدا ہے، حسین مصباح خدا ہے۔ اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، اسے پہچانو، اسے پہچانو۔ کبھی کوئی نسب پہ فخر کرتا ہے اور کبھی کوئی حسب پہ فخر کرتا ہے۔ بتا دیا دیکھو اس کا نسب اتنا بلند ہے کہ اگر اس کا نسب دیکھنا ہو تو یہ مجھ میں سے ہے، اور اس کا حسب اتنا بلند ہے کہ اگر اس کا حسب دیکھنا ہو تو میں اس میں سے ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رسول اعظم نے کہا ہے، یہ نبی مکرم نے کہا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا مسلمانوں، آپ کے نبی نے کہا ہے، آپ کے نبی نے۔ شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اکرم کی حدیث ہے، نبی الانبیاء کی حدیث ہے، امام الانبیاء کی حدیث ہے، سید الانبیاء کی حدیث ہے، حدیث متواتر ہے۔ تمام اسلامی فرقوں کی کتابوں میں پیغمبر اکرم کی یہ حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ حسین منی، یہ تو سمجھ میں آتا کہ نواسا نانے میں سے ہی ہوا کرتا، مگر یہ کیوں کہا کہ مانا من الحسین؟ نانا تو نواسے میں سے نہیں ہوتا، دادا تو پوتے میں سے نہیں ہوتا، باپ تو بیٹے میں سے نہیں ہوتا، پھر کیوں کہا کہ مانا من الحسین؟ میں حسین میں سے ہوں۔ اسی بات کو سمجھیے، اسی بات کو سمجھیے، اسی بات کو سمجھیے۔ کہا حسین منی، حسین منی کا سفر کب سے کب تک ہے؟ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، انا من الحسین کا سفر کب سے کب تک ہے؟ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین رسول میں سے ہے، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین میں سے ہے۔ حسینیت آخری پتہ تک ہاتھ بلند کر کے حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، یہ وہی حسین ہے، یاد رکھو کہ کائنات کے رسول مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے، نماز کی صفیں لگی ہوئی ہیں، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایسے میں حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ حسین کا بچپن ہے، حسین کا بچپن ہے، چھوٹا سا بچہ ہے حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر امام جمعہ خطبہ دے رہے ہوں، امام جمعہ ایک شریعت کا مسئلہ، فقہ کا مسئلہ سمجھ لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اگر امام جمعہ خطبہ دے رہے ہوں تو جمعہ کا خطبہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، وہ 2 رکعت کی جگہ پر ہے۔ جس طرح نماز ظہر کی 4 رکعت ہیں تو جمعے میں 2 رکعت نماز ہے، تو وہ 2 رکعت کی جگہ پر 2 خطبے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس وقت امام جمعہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے حالت نماز میں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا. حالت نماز میں ہوتا ہے اس وقت وہ صرف خطبہ دے سکتا ہے, پرائیویٹ بات نہیں کر سکتا. امام جمعہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اگلی صف پہ تشریف لے آئیے, ٹھیک ہے نا. کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے نا. کسی سے خیر خیریت نہیں پوچھ سکتا, پرائیویٹ بات نہیں کر سکتا. خطبہ نماز کا حصہ ہے. امام جمعہ کو اپنی کوئی پرسنل اور پرائیویٹ بات نہیں کرنی. جس طرح نماز میں, حالت نماز میں جیسے نمازی ہوتا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں انسان اپنی کوئی حرکات کرے تو نماز نہیں رہتی نا. اسی طرح جب خطبہ دے رہا ہے تو وہ حالت نماز میں ہے. اگر اپنے پرائیویٹ کام کرے گا, خطبے کو چھوڑ دے, جہاں کھڑا ہونا وہاں بیٹھ جائے, جہاں بیٹھنا وہاں کھڑا ہو جائے, تو خطبہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, نماز نہ رہے گی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, چاہے فقہ حنفیہ ہو یا فقہ جعفریہ ہو. پیغمبر دے رہے تھے خطبہ, حسین مسجد میں داخل ہوئے. حسین کا تھا بچپن, بچے کا پاؤں کسی چیز سے الجھا, حسین زمین پر گرے. پیغمبر نے عصا کو رکھا, خطبے کو چھوڑا, اصحاب کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, حسین کو اٹھایا, سینے سے لگایا, آ کر منبر پر بیٹھے. کافی دیر تک حسین کو چومتے رہے. پھر کہا لوگوں اسے پہچانو, یہ میرا حسین ہے, مجھے اس سے محبت ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسین سے محبت کرے. کافی دیر تک ایک اپنا پرائیویٹ عمل کرتے رہے, اپنے بیٹے سے اظہار محبت کرتے رہے, بیٹے کو سنبھالتے رہے. اس کے بعد حسین کو ایک طرف رکھا, پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا. خطبہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا. پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر میری مسجد میں, میری نماز میں, میرے خطبے میں حسین آ جائے, حسین کے آنے سے مسلمانوں اگر تمہارے نبی کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا, تو پھر اگر حسین کا جلوس تمہاری مسجد کے سامنے سے گزرے تو تمہاری نمازوں کو بھی کچھ نہیں. نماز ٹوٹا نہیں کرتی بلکہ نماز کو معراج ملا کرتی ہے. حسین وہ ہے کہ اگر رسول مسجد نبوی میں پانچ جماعت نماز پڑھا رہے ہوں اور حسین نانا کی پشت پر آ جائے تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر کہتا ہے اے میرے حبیب آج سجدے کو لمبا کرنا ہے, جب تک حسین پشت نہ چھوڑے تو انہیں سجدہ گاہ نہیں چھوڑنی ہے. کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے ایسا نہیں ہوا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. مسلمانوں کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں. تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ ہے کہ ہمیشہ حسین اکثر اپنے بچپن میں اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے اور اللہ جبرائیل کو بھیجتا حبیب سجدے کو لمبا کرنا ہے. حسین اپنی مرضی سے اترے گا, جب حسین اتر جائے گا پھر پریشانی اٹھانی ہے. حسین سے نہیں کہا آپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں, کوئی مولوی صاحب کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا نا. سنو یہ سرکاری نمائندے ہیں, یہاں سرکاری آرڈر چلے گا, انہیں اپنی نظر سے نہ دیکھو, سرکار کی نظر سے دیکھو. کبھی ہمارے بچوں کے لیے کپڑے آئے ہیں جنت سے, ہاں عید ہے مادر گرامی کپڑے, کہا تمہارے کپڑے دردی کے پاس. خالق نے جبرائیل سے کہا میری زہرا نے دردی کہا ہے تو جبرائیل تیرے رتبے تو بڑے ہیں, تو سید الملائکہ ہے, فرشتوں کا سردار ہے, مگر کل جب تو معصومہ اور مخدومہ کے دروازے پر جائے تو اپنی ساری عظمتوں کی خلق کو ایک طرف رکھ دینا. تخت الباب کرنے کے بعد کہنا انا خیات الحسنین, میں حسنین کا دردی ہوں. جبرائیل کو کہنا پڑا, لباس آ گیا, لباس تو جنت کا تھا. شہزادوں نے کہا نانا جان مگر مدینے کے بچے آج عید کے دن ان کے پاس سواریاں بھی ہیں, ہماری سواری کہاں ہے؟ تو کائنات کے رسول حسن اور حسین کے لیے سواری بن گئے. جب سواری بنے
حسن کو دائیں کاندھے پر حسین کو بائیں کاندھے پر بٹھایا، چلے مدینے کی گلیوں میں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا مدینے کے بچے جو ہیں نا ان کی جو سواریاں ہیں ان کی تو مہاریں بھی ہیں، وہ کبھی ادھر موڑتے ہیں اور کبھی ادھر موڑتے ہیں، ہماری سواری کے کہاں ہیں؟ تو کائنات کے عادل رسول نے اپنے عادلانہ ہاتھوں سے آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں دی، آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں دی، کہا یہ تمہاری سواری کی مہاریں ہیں، جدھر جاؤ تم موڑ لو، ٹھیک ہے نا؟ حسن کو بھی اختیار دیا، حسین کو بھی اختیار دیا۔ یاد رکھو یہ کس کی زلفیں تھی؟ یہ کس کی زلفیں تھی؟ وما محمد الا رسول، محمد کی نہیں رسول کی زلفیں تھی، یہ زلفیں رسول کی تھی، یعنی آج رسالت امامت کے ناز اٹھا رہی تھی، آج وحی کے حکم سے رسالت کی ڈور امامت کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے نا؟ جدھر چاہیں بچے موڑ لیں، بچوں کا تو بچپن ہے، بچے آپس میں ضد بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ حسن کسی خاص گلی میں موڑنا چاہیں، حسین کے نہیں مجھے تو اس گلی میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بچوں میں تضاد آ جائے گا تو رسول اسلام نے تو دونوں کو راضی رکھنا ہے، اور رسول کی زندگی پر وحی کا پہرا بھی لگا رہتا ہے، اور رسول وہی کرتے ہیں کہ جو وحی کہتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وحی کا حکم تو ایک ہوگا، مشیت الہی کا حکم تو ایک ہوگا، اگر بچوں میں تضاد آ جائے تو رسول اپنی رسالت کے ساتھ کدھر جائیں گے؟ حسن کے ساتھ جائیں گے یا حسین کے ساتھ جائیں گے؟ مدینے کے تمام مسلمانوں نے دیکھا کہ جدھر حسن نے موڑا ادھر ہی حسین نے موڑا، جدھر حسین نے موڑا ادھر ہی حسن نے موڑا، اور پوری امت کو بتا دیا کہ دیکھ لو جب ان کے بچپن میں تضاد نہیں ہے تو ان کی جوانی میں کبھی تضاد نہیں آ سکتا۔ تضاد ڈھونڈنے والوں یہ نہ کہنا کہ حسن مصروں کی تھی اور حسین کربلا میں آ گئے تو ان کے کردار میں تضاد تھا، تضاد نہیں تھا، بچپن میں تضاد نہیں ہے تو جوانی میں کیسے تضاد آ سکتا ہے؟ یاد رکھو حسن کی صلح میں حسین شامل ہے، حسین کی جنگ میں حسن شامل ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے صلح کی ضرورت ہو تو یہ صلح کرتے ہیں، جنگ کی ضرورت ہو تو یہ جنگ کرتے ہیں، ان کے مقام کو سمجھو۔ میں آخر میں خواجہ معین الدین کے ان 4 مصروں سے سمجھاؤں گا کہ حسین کیا ہے۔ کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داؤد نہ داؤد، دست در دست یزید، حقاق بنا لا الہ است حسین۔ سمجھنا ہوگا شاہ است حسین، خواجہ معین الدین کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، کہا شاہ است حسین، پھر کہا بادشاہ است حسین، 2 لفظ کی استعمال کیے کیونکہ خواجہ معین الدین صوفیہ میں سے ہیں، اور صوفیہ حاکم روحانی کو شاہ کہتے ہیں اور حاکم جسمانی کو بادشاہ کہتے ہیں۔ ہاں، حاکم جسمانی کو بادشاہ اور حاکم روحانی کو شاہ کہتے ہیں۔ ایک یزید کی حیثیت کیا ہے؟ خواجہ معین الدین نے جس دن سے زمین پر سورج میں روشنی ڈالنی شروع کی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک حسین کے مقابلے میں ہر شاہ اور ہر بادشاہ کو کل عدم قرار دے دیا اور کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ پوری کائنات میں اولین و آخرین میں اگر کوئی روحانی حاکم ہے تو وہ بھی صرف حسین، اور اگر کوئی جسمانی حاکم ہے تو وہ بھی صرف حسین۔ حسین کے علاوہ نہ کوئی شاہ ہے اور نہ کوئی بادشاہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ شاہ مدینہ، یہ بھی نہیں کہا کہ شاہ عرب، کہا شاہ است حسین، مطلقاً کہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا زمین کا کہتے تو زمین تک کی شاہی ہوتی، آسمان کا کہتے تو آسمان تک کی ہوتی، مطلقاً کہا یعنی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک حسین کی شاہی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ خواجہ کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، بڑے بھائیوں کے بڑے ہیں، ہمارے بھی بڑے ہیں، کہتے ہیں کہ دین است حسین، ظاہر ہے جو حسین کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، کہ دین است حسین، دین حسین ہے۔ آخری بات جن کے دل کی دھڑکنوں میں حسین رہتا ہے ان سے بات کر رہا ہوں۔ آج فیصل آباد کے اس چوک میں دنیا والوں کو بتا دو، ہم کل بھی حسین کے تھے اور آج بھی حسین کے ہیں۔ نہ ہم نے کل کسی یزید کو قبول کیا تھا، نہ آج کیا ہے، نہ قیامت تک کسی یزید کو قبول کریں گے۔ یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے اور قیامت تک قابل لعنت رہے گا۔ دیکھو شیعہ سنی سب حسینی ہیں،
आज सड़कों पर, इमाम बारगाहों में, रोडों पर, हर जगह रसूलुल्लाह की उम्मत मुश्तरका तौर पर, चाहे सुन्नी हो या शिया हो, सब रसूल के निवासे का गम मना रहे हैं, रसूल के निवासे की याद मना रहे हैं, इसलिए कि सब हुसैनी हैं। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन के मिसरे इसलिए लेकर आ रहा हूँ, मेरे मसलक के नहीं हैं, मगर वो हुसैनी हैं। वो कहते हैं कि तीन अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन। ख्वाजा ये क्या कह दिया कि तीन अस्त हुसैन, दीन हुसैन है? नहीं, दीन तो बहुत लंबा दस्तूर है। दीन तो तौहीद से शुरू होता है। दीन में तो तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है, क़ब्र है, बरज़ख है, नार व जन्नत है, हिसाब व किताब है। इस दीन के अंदर तो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, अम्र है, नहीं है, इबादतें हैं, रियादतें हैं, शराफतें हैं, तिलावत है, तवाफ़ है, काबा है, कुरान है, अंबिया है, मलाइका है, सुहुफ़ है, कुतुब है, सुन्नत है, सीरत है, शरीयत है। इतनी सारी चीजों के मजमूए को